السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یشکر الناس ولم یشکر اللہ۔ صدق رسول النبی الامین المتین الکریم۔ ہم سبھی ایک مرتبہ اپنے مذہب و عقیدے کے مطابق، اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق، بارگاہ سرور کونین حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود پاک کی نظر پیش کریں۔ مستورات آہستہ اور پستہ آواز میں درود پاک کی نظر پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد منبع العلم والحلم ومحمد الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرات، آج کا یہ پروگرام عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی جودھ پور کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کسی تحریک کی جانب سے اس طرح کا پروگرام اس سے قبل شہر جودھ پور میں کبھی منعقد نہیں کیا گیا۔ تحریک کے ارکان نے کئی روز پہلے حضور داعی کبیر حضرت علامہ الحاج حافظ قاری محمد شاکر صاحب نوری سے گزارش کی تھی کہ آپ ایک ایسا پروگرام ہمیں دیں کہ جنہیں اسلامی معاشرت میں شادی شدہ جوڑوں کے بیچ ازدواجی زندگی کے درمیان جو آج کے دور میں ترشی اور کھٹاس آ گیا ہے یا آ رہا ہے، اس چیز کو ختم کرنے کے لیے عالمی سنی تحریک دعوت اسلامی کی شاخ جودھ پور قدم اٹھاتی ہے۔ حضرت آپ وقت دیں۔ سنی دعوت اسلامی کے امیر حضرت علامہ مولانا محمد شاکر صاحب قبلہ نے اپنی بے پناہ مصروفیات کے باوجود بھی آج کا ہمیں وقت دیا۔ تحریک کیا ہے اور اس کے مقاصد، اغراض و مقاصد کیا ہیں، اور تحریک میں آج تک کیا کیا کام کیے ہیں۔ راجستھان میں اس تحریک کو مجھ چھوٹے سے انسان کو لانے کا موقع ملا۔ اجمیر مقدس سے سن 1995 میں عرس غریب نواز کے بعد میں اس تحریک کو جودھ پور لائے، اور یہاں آنے کے بعد میں امیر سنی دعوت اسلامی سے اس سے پہلے کانٹیکٹ کیا، رابطہ ہوا تو آپ نے منظوری دی، اور 1 سال تک مسلسل محنت کے بعد میں سن 1996 میں شہر جودھ پور کے قدیم اسٹیڈیم گراؤنڈ میں ایک بہت بڑا آج راجستھان، خصوصاً مغربی راجستھان کا ایک سنی اجتماع منعقد کیا گیا، جس میں ہم لوگ جودھ پور والے مشہور ہیں امیر سنی دعوت اسلامی حضرت علامہ صاحب قبلہ کے، کہ انہوں نے اس وقت انتہائی مصروف زندگی مبلغین جو بامبے اور مہاراشٹر کے اطراف میں رہتے ہیں، گجرات کے، حضرت نے 50 مبلغین شہر جودھ پور اس کے اطراف میں کام کرنے کے لیے 15 دن کے لیے عنایت فرمائی۔ ان مبلغین نے تقریباً 15-17 دن تک راجستھان کے ہر ضلع ہر شہر میں جا کر لوگوں کو اس بات پر تیار کیا کہ ہم کو اس تحریک کی اس اجتماع میں شرکت کرنی ہے۔ شاید آپ میں سے کئی لوگوں کو یاد ہوگا پرانی اسٹیڈیم گراؤنڈ کی پرمیشن لینے میں اور انتظام و انصرام میں شہر جودھ پور کے کئی حضرات نے بھرپور دلچسپی کے ساتھ حصہ لیا، اور وہ جلسہ، وہ اجتماع 3 روزہ تحریک سنی دعوت اسلامی کی زیر سرپرستی پہلا اجتماع شہر جودھ پور میں بےحد کامیاب رہا۔ اسٹیڈیم گراؤنڈ میں کہیں جگہ نہیں رہی۔ پہلے روز خواتین کا اجتماع ہوا، جس میں باہر سے تشریف لائی ہوئی مبلغات نے مذکورات کے لیے عورتوں کے مسائل پر بہت اچھا بیان کیا۔ اس کے بعد 2 روزہ پروگرام چلا، جس میں حضور مفتی اعظم راجستھان رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت علامہ مفتی محمد اشفاق حسین صاحب قبلہ نعیمی کی سرپرستی میں وہ 3 روزہ جلسہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں حضرت نے دعائیں بھی دی، اور حضرت علامہ مولانا محمد شاکر صاحب قبلہ
नूरी को मुबारकबाद पेश करते हुए हजरत ने उस वक्त उस पहले इज्तिमा में स्टेडियम ग्राउंड में बहुत दुआएं दी, और मैं समझता हूँ दुआओं का नतीजा रहा है कि आज तक ये तहरीक राजस्थान के मुख्तलिफ ज़िलों में अपने अंदाज में, चाहे काम करने का थोड़ा अंदाज बदल गया है, लेकिन काम बहुत अच्छा होने लगा है। उसके बाद 2000 में एक इज्तिमा और हुआ 4 साल के बाद, उसमें भी राजस्थान के मुख्तलिफ शहरों से, खुसूसी तौर पर जोधपुर ज़िले से लगे हुए ज़िले पाली, अजमेर शरीफ, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, सिरोही, यहाँ के हजरात ने भरपूर दिलचस्पी के साथ 2000 के इज्तिमा में शिरकत की। एक बात मैं बता दूं, 2000 के इज्तिमा में जुमे के दिन जब ख़वातीन का इज्तिमा शुरू हो चुका था, जुमे की नमाज के बाद, तो एक बगोला आया जिसको बगोला कहते हैं, एक तूफान नुमा जो चोटीदार हवा घूमती हुई ऊपर जाती है, उसमें हमारे नौजवानों ने, मुबल्लिगीन ने तकरीबन 400 छत पंखे टाइट में लगाए थे। वो तूफान ऐसा खतरनाक आया कि उसमें सबसे ज्यादा औरतें पाली की थीं। पाली की मस्तूरात पहले ही आकर बैठ गई थी, उन्होंने नमाजे जुमे के दिन नमाज ज़ोहर अदा की और वो बैठी हुई थी। वो बहुत ज़बरदस्त तूफान आया, और आप यकीन जानिए, ये मून इलेक्ट्रिक वाले जानते हैं कि वो बांस तकरीबन 10-10 फुट ऊपर चले गए थे, और वो पूरा टाइट हिल चुका था, जिसमें जो पंखे लगे हुए थे, ट्यूबलाइटें लगी हुई थी, छत पंखे लगे हुए थे, वो पंखे झूल रहे थे। तकरीबन आधे पंखे जमीन पर गिरे। लेकिन हम सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उनकी नगरी में, उनके इलाके में ये बहुत बड़ा एक तूफान आया था। इतनी औरतें बैठी हुई थी, किसी एक भी औरत के कहीं भी चोट नहीं लगी, और जितने पंखे थे सब नीचे गिरे, औरतें दबी बैठी रह गई, लेकिन किसी के चोट नहीं लगी। ये 2000 के इज्तिमा की बात है, शायद पुराने लोगों का, हमारे पाली वगैरह के मुबल्लिगीन को ध्यान होगा। इस तरह 2004 में ये तीसरा सालाना सुन्नी इज्तिमा, सालाना इज्तिमा, ये 63 साला इज्तिमा हुआ। इसमें भी इसी तरह माशाअल्लाह बहुत कामयाबी के साथ हुजूर मुफ्ती आज़म राजस्थान ने, एक हमारे मरहूम बहुत अच्छे मुक़र्रिर थे मौलाना रज़ीउल्लाह साहब, जिनको सदाबहार मुक़र्रिर कहा जाता था, वो भी उस वक्त मौजूद थे। उन्होंने तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के ताल्लुक से बहुत अच्छा साबित किया, और जो कारहाय नुमायाँ तहरीक के हिंदुस्तान और बाहर हो रहे हैं, उस वक्त तक के करीब अपनी तकरीर में गिना। हज़रात, ये 3 बड़े इज्तिमा हुए। उसके बाद कुछ इज्तिमात बजाय 3 रोज़ा इज्तिमात के हमने अलग अलग किए। हज़रत अल्लामा अमीर सुन्नी दावत इस्लामी के इज्तिमात स्टेडियम ग्राउंड के बाहर का जो हिस्सा है, वहाँ हर साल करीब बड़ा प्रोग्राम होता रहा। इसी के साथ फिर ख़वातीन का हर 6 महीने के बाद या 12 महीने के बाद हमने औरतों के लिए भिवंडी हजरत के मुबल्लिग हजरत मौलाना इम्तियाज़ भाई ने अपनी हमशीरा और वहाँ की मुबल्लिगात को भेजा। तो इसके बाद उन्होंने कई रोज़ यहाँ रहकर हमारे यहाँ जोधपुर शहर की मस्तूरात और आसपास की जो मस्तूरात थी, उनको बड़ी मेहनत करके कई दिन तक उनके मसाइल बताए, तरबियतें की, घर में कैसा रहना चाहिए। उसी दिन से वो बात चुकी थी कि हम एक मरतबा सिराज भाई से मशवरे हुए, और हमारे उलमा से, खासकर मेरे साथी और हमारे साथ पढ़ाने वाले मौलाना कारी मोहम्मद इकराम साहब से मशवरा, फिर मुफ्ती साहब से मशवरा हुआ, और बड़ी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन ये प्रोग्राम बराबर 1 साल के बाद चलते रहे। ये काम होने के बाद फिर तकरीबन जोधपुर में ये तय किया गया कि समर क्लासेज चलाई जाए। अल्लाह के फल से अमीर सुन्नी दावत इस्लामी ने समर क्लासेस के लिए 8-10 दिन के लिए मुबल्लिगीन बम्बई से भेजे, जो आज तक 8 साल हो गए हैं वो प्रोग्राम चल रहा है। तकरीबन 3 जगह, यहाँ प्रतापनगर और लखान मस्जिद मदरसा, और यहाँ नूरी स्कूल, और अभी अल्लाह करम से एक बच्चियों का इदारा कायम हुआ है मदरसा जामियातुल बनात सैयदा हवा के नाम से, उसमें भी ये प्रोग्राम हुए। और आज भी ये प्रोग्राम गर्मियों के मौसम में तकरीबन इसमें पढ़ने वाले छोटे बड़े मिलाकर तकरीबन 350 तलबा और तालिबात हिस्सा लेते हैं। और माशाअल्लाह बहुत अच्छा समर क्लासेस, इसमें एक तो हमारे भाई 2 आते हैं जो हम हजरत भेजते हैं, उनके बहुत अच्छी मेहनत करते हैं। उसके बाद फिर उनको नंबर दिए जाते हैं, इनामात भी दिए जाते हैं। तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी राजस्थान के अंदर जिन्होंने काम किए हैं, हजरत का एक मरतब करदा कोर्स इस्लामियात पर जो तलबा और तालिबात के लिए इब्तदाई क्लासेस के लिए है, वो भी जारी कर दिया गया है। अभी 1 साल से माशाल्लाह नूरी इंटरनेशनल स्कूल में तकरीबन नमाज मगरिब से लेकर इशा तक
اس کے روح رحم ہمارے مولانا محمد عارف صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ چلاتے ہیں. اس میں یہی مخصوص نہیں ہے کہ طلبہ چھوٹی عمر کے پڑھیں گے، بلکہ 14 سال سے لے کر 60 سال تک کے لوگ آج بھی اس پروگرام میں شرکت کرتے ہیں. اور ماشاءاللہ یہ پروگرام نوری انٹرنیشنل اسکول میں بہت اچھے انداز میں چل رہا ہے. تحریک سنی دعوت اسلامی کی شاخ جودھ پور یہی کام نہیں کرتی، بلکہ ایک کام جو ہونا چاہیے بغیر کسی فرق مذہب و ملت کے، یہاں عید میلاد النبی کے دن اس موقع پر ہاسپٹل میں، یتیم خانوں میں، اور جو بوڑھوں کے لیے گھر بنے ہوئے ہیں اور جو لاوارث لوگ ہیں ان کو فروٹ تقسیم کرتے ہیں. آپ حضرات کے جلوس و جلسوں میں شرکت کرتے ہیں، شاید آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے یہ اتنا خاموش کام ہے کہ نہ معلوم کتنی دکھی دلوں کی دعائیں نکلتی ہوں گی. حضرات اسی طرح جو لوگ غریب ہیں، جیسے کوڑیے ہیں، وہاں حسن شہید سے آگے ادھر نیما نیوڑی کے پاس میں اور کھانا بنا ہوا ہے، ان کو بھی وقتاً فوقتاً خاص کر سرکار دو عالم سرور کائنات کے یوم ولادت، یوم مسعود کے موقع پر وہاں جا کر ان کو ان کی ضرورت کے مطابق سامان دیا جاتا ہے، کھانے کے پیکٹ دیے جاتے ہیں. اور یہ سلسلہ سال میں 1-2 مرتبہ ہمارے یہاں کے جو ذمہ دار مبلغین ہیں وہ کرتے ہیں. اس طرح یہ پروگرام ماشاءاللہ تحریک سنی دعوت اسلامی چلا رہی ہے. اور پھر اس کے بیچ میں ہم نے کئی پروگرام الگ الگ مسجدوں میں، جیسے جالور گیٹ بڑی عیدگاہ، بمبا بڑی مسجد، شتر خانہ درگاہ خواجہ عبداللطیف صاحب، اس میں بھی ہم نے کئی پروگرام چلائے. کئی مرتبہ روڈ اجتماعات کیے جو ہارون ہوٹل بمبا کے وہاں ہے، اس چوک میں کھڑے ہو کر مائک ہاتھ میں لے کر لوگوں کو بلا کر خوب کام کیا. اللہ کرم سے اب تھوڑا سا پروگرام نے رخ بدلا ہے، اور حضور امیر سنی دعوت اسلامی کا ایک منصوبہ تھا جو اللہ کرم سے شروع ہو کر قریب آدھے سے زیادہ تک پائے تکمیل تک پہنچ چکا ہے. حضرت کا منصوبہ یہ رہا، چونکہ آپ کو شاید معلوم ہے دنیا کے کئی ممالک میں حضرت کے دورے ہوتے ہیں، ابھی بھی مارشیز سے تشریف لا رہے ہیں آج ہی. اس کے علاوہ کئی مقامات پر برطانیہ، ہالینڈ، امریکہ اور یوگنڈا اور دیگر کئی اسلامی ملکوں میں حضرت کے ہر سال سالانہ سنی اجتماع ہوتے ہیں، جس میں جو ان اجتماعات کی جو جان ہے، ہم بلا کسی تفریق کے یہ بات کہہ سکتے ہیں، ہمارے الحاج محمد رضوان صاحب قبلہ جو جہاں جاتے ہیں اپنی نعتوں سے ایک رنگ جما دیتے ہیں، وہ بھی ساتھ میں رہتے ہیں. اس طرح یہ پروگرام اب چونکہ حضرت کی خواہش رہی، اور شاید کسی بزرگ نے فرمایا، حضرت ابھی شاید بتا بھی دیں گے کہ حضرت مولانا آپ کو دعا ہے کہ آپ انشاءاللہ 111 مدارس قائم کریں گے. تو حضرت نے اب تک میں جہاں تک سمجھا ہوں 50 سے زیادہ مدارس اور اسکولیں قائم ہو چکی ہیں، جن میں خالی مدرسے مکتب ہی نہیں بلکہ تقریباً 15 سے اوپر تو بڑے ادارے دارالعلوم قائم ہو چکے ہیں، جو بامبے میں، مہاپولی، گجرات کے کئی علاقوں میں، اپنے راجستھان میں جے پور، پالی میں فیضان غریب نواز، اجمیر شریف. اس طرح یہ پروگرام، اور پھر یہ اپنا راجستھان کا جو شمالی علاقہ ہے، یہاں بھی وقتاً فوقتاً تشریف لے جاتے ہیں، چونکہ کہیں کام کرنے کے لیے زمین دیکھی جاتی ہے. کہیں زمین ہموار ہوتی ہے، کہیں زمین ہموار نہیں ہوتی ہے. جہاں زمین ہموار ہوتی ہے اسی کے مطابق کام کیا جاتا ہے. میں انتہائی مسرور ہوں، خوشی کے ساتھ میں حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حضرت آپ کا جو خواب تھا برسوں پہلے، اور آج بھی آپ کا وہ خواب ہے، انشاءاللہ آپ کے لیے 111 دینی مدارس اور اسکول قائم کرنے کا جو خواب ہے، انشاءاللہ سرکار خواجہ غریب نواز کے صدقے میں امید ہے کہ اللہ آپ کا وہ خواب ضرور پورا فرمائے گا. آپ حیرت کریں گے اتنے خاموش طبیعت اور با اخلاق انسان کہ میں اپنی طرف سے بولتا ہوں، میں نے حضرت علامہ مولانا محمد شاکر صاحب کو کبھی کسی معاملے میں غصے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ کوئی ایسی شکایت آئی تو بامبے میں نے دیکھا، چونکہ آپ کو دھیان ہے 25-26 سال ہو گئے بمبئی آزاد میدان ویسٹی اسٹیشن کے سامنے ایک بہت بڑا ہر سال عالمی اجتماع ہوتا ہے. آپ کے یہاں سے کئی مرتبہ بسیں گئی ہیں، کئی لوگ گئے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس تحریک سے آپ جڑیں. یہ بہت عظیم ہستی ہے حضرت مولانا محمد شاکر صاحب. چاہے یہ نہ کہیں کہ میں فلاں ملک میں گیا، کئی مقامات پر، خاص کر امریکہ جیسے ملک میں، جہاں آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے، ایسے ممالک جہاں انسان کی کوئی قدر نہیں ہے. مجھ سے ایک صاحب نے کہا، نام اس ملک کا اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے، کہ ہم پولیس والے
ہمارے کسی ملک کا نام ہے، جو کام پولیس والے نہیں کر سکے وہ حضرت مولانا محمد شاکر صاحب نے اپنے 2 بڑے اجتماعات میں کر دیے، اور کتنے ہزاروں نوجوان لڑکے جو نشے کے اور شراب کے اور عیاشوں کے عادی تھے، ان حضرات نے سچے دل سے توبہ کر دی۔ حضرات یہ تو ایک بہت بڑا تعارف ہوگا، لیکن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ حضرت مولانا محمد شاکر صاحب نے تقریباً اب تک 50 بڑی بڑی کتابیں تحریر فرمانی ہیں، جن کے کئیوں کے ہندی میں انگریزی میں ترجمے ہو چکے ہیں، اور جہاں بھی جاتے ہیں، جس جگہ بھی جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ کام ضرور کر کے اٹھتے ہیں۔ یہ نئی چیزیں جو آج کے ماحول میں، آج بھی میں نے جمعے کے اندر بھی کہا تھا کہ ابھی معاشرے بگڑ رہے ہیں، اور جو زمانہ ترقی کر رہا ہے، ہمارا مسلمان نوجوان، خاص کر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کس لائن پر جا رہے ہیں، یہ آپ کو اتنے بڑے مجمع میں مستورات بھی بیٹھی ہیں بتانے کی ضرورت نہیں۔ آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے، تب غور کر کے حضرت نے رائے دی تھی کئی مہینے پہلے، اور تحریک کے لوگ مل کر بیٹھے اور یہ طے کیا حضرت ایک ایسا پروگرام ہم ترتیب دیں کہ آپ تشریف لائیں کہ شادی کے بعد زندگی کیسے گزاری جائے۔ آج کے پروگرام کا ہی مقصد ہے مستورات کو اور جوڑوں کو جو بلایا گیا ہے اور دیگر مہمانوں کو، ان کا مقصد یہ کہ حضرت یہ بتائیں گے کہ زندگی کیسے گزاری ہے۔ اس کا اثر اولاد پر پڑے گا، اس کا اثر لڑکے اور لڑکیوں پر پڑے گا۔ جب گھر کے ماں باپ ایک سادہ زندگی اسلامی روشنی میں زندگی گزاریں گے تو میں سمجھتا ہوں یقیناً اثر پڑے گا۔ ہم بیچ میں درمیان میں ایک بات عرض کر دوں حضرت، ہم نے آج سے 1 برس پہلے یہ قاضی صاحب تشریف فرما ہے، کوشش کر کے، حالانکہ ان سے زیادہ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، انہوں نے مان لیا اس بات کو حضرت کہ آپ جودھپور کے سارے ائمہ جو بات کہہ رہے ہیں، مفتی راجستھان کی موجودگی میں اس بات پر تیار ہوں۔ مجھے اپنے نکاح کے نذرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر کبھی ایسا موقع بھی آیا کہ کہیں نذرانہ نکاح خانی کے نظر کی ضرورت آئی اور میں نہیں لوں، تو اس بات پر میں تیار ہوں کہ چاہے مجھے نذرانہ یا ہدیہ نہ ملے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ شہر جودھپور میں کم سے کم شادیوں کے موقع پر، مکلاور رخصتی کے موقع پر ڈی جے نہ بجے۔ اللہ کے فضل و کرم سے قدم تو صحیح اٹھا تھا، اور اب بھی ایک حد تک عمل ہو بھی رہا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں آج کے دور میں مسلمان قوم، جس قوم نے دنیا میں اپنی عظمتوں کے جھنڈے گاڑے تھے اور اپنا وقار سادگی انداز میں قائم کیا تھا، اب کچھ ہم اپنے موقف سے یہاں کی بات نہیں ہر جگہ ہٹتے جا رہے ہیں۔ اس لیے میں جو حضرات یہاں تشریف فرما ہے، علماء ہمارے مولانا امیر القادری صاحب، ان کی تقریر کی دھوم ہندوستان کے باہر تک ہے، اور میں یہ عرض کروں گا کہ حضرت یہ پروگرام جو ہم نے حضرات یہ مرتب کیا ہے، اس وجہ سے کیا ہے کہ اس پروگرام میں شادی شدہ جوڑے اپنی زندگی کیسے گزارے، اور کس طرح ہمارے گھروں کا آج جو معاشرتی زندگی بگڑی ہوئی ہے، حالات خراب ہے، اس پروگرام کو ہم اور اس زندگی کو ہم کیسے گزاریں، اس پر ہم نے حضرت کو تکلیف دی ہے۔ ہم شہر جودھپور کے جن کی جانب سے پروگرام اور تحریک سنی دعوت اسلامی کی جانب سے حضرت کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ حضرت تشریف لائے، ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ امید ہے آپ کی سنجیدہ گفتگو سے انشاءاللہ جتنے یہاں ہمارے دعوتیں موجود ہیں ضرور کچھ نہ کچھ سبق لے کر جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔